السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ ایریز پلانٹس اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہر وہ ایریز یا ہر وہ ذی شعور جو اس سسٹم کو سمجھ لے گا وہ اس سے بڑے فائدے اٹھا پائے گا۔ صرف علم فلکیات کے ہی سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، زندگی میں جس بھی شعبے کی نالج آپ کے پاس زیادہ ہو، کسی بھی سیکٹر آف لائف کی نالج آپ کے پاس زیادہ ہو، آپ کو اسے ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی۔ میں جس شعبے کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا رہتا ہوں یہ ہمارا ٹائم بیہیویئر ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ مد و جزر ہوتی ہی رہتی ہے، اور اس کو جو جتنا زیادہ اس کی نالج کو گین کرے گا، جتنی اس کی معلومات رکھے گا، وہ اس سے اتنا ہی زیادہ فائدے لے سکے گا، اس کی ٹربل سے اتنا ہی زیادہ بچ پائے گا۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ اس ہفتے میرے پاس بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، اور یہ خوشخبری سال میں ایک ہی دفعہ میسر آتی ہے، سورج سے ریلیٹڈ ہے۔ انفیکٹ سن اپنا گھر بدلنے لگا ہے، اپنا اینگل بدلنے لگا ہے، اینڈ سورج جب بھی اپنا اینگل بدلتا ہے اس کا امپیکٹ آپ کی ذات پر اور آپ کی تمام ہی زندگی پر آتا ہے، آپ کے ہر ہی پلینٹ پر اس کا اثر آتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنا اینگل بدلتا ہے سن تو اس کی انرجی اپنے آپ کے لیے بھی اور تمام سولر سسٹم کے لیے موڈ بدل لیتی ہے، تبدیل کر لیتی ہے اپنا رویہ۔ سورج 22 ستمبر کو لبرا ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا۔ اگر سورج لبرا ہاؤس میں ایریز کے لیے انٹر ہو تو وہ آپ کا 7th ہاؤس بنتا ہے، اینڈ 7th ہاؤس از اے ہاؤس آف لائف پارٹنر، 7th ہاؤس از اے ہاؤس آف بزنس پارٹنرشپ، 7th ہاؤس از اے ہاؤس آف سکسیسفل لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، 7th ہاؤس از اے ہاؤس آف لو اینڈ کیئر، 7th ہاؤس از اے ہاؤس آف رومانس، 7th ہاؤس از اے ہاؤس آف سول باؤنڈنگز۔ یہ وینس ہاؤس کہلاتا ہے، لبرا کا رولنگ پلینٹ وینس ہوتا ہے۔ اب اس کے ایڈوانٹیجز سنیں، سورج اگر 7ویں گھر میں ہو تو آپ ڈیسیجنز بہت اچھے لیں گے، اینڈ یو نو ویری ویل کہ 7th ہاؤس آربیٹل موومنٹ میں طاقتور ترین ہاؤسز میں سے ایک ہے۔ اگر سورج پہلے گھر میں ہو تو امپورٹنٹ، اگر سورج چوتھے گھر میں ہو تو امپورٹنٹ، اگر سورج 7th ہاؤس میں ہو تو امپورٹنٹ، اینڈ سورج اگر 10ویں گھر میں ہو تو بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سو یہ مہینہ جو 22 ستمبر سے شروع ہو کر آن جائے گا، اس تھرو آؤٹ مہینے میں سورج آپ کے 7th ہاؤس کو ہی روشن کرے گا، اینڈ اس کی وجہ سے زندگی میں، لو لائف میں، ریلیشن شپ ڈیسیجنز میں، لائف پارٹنرشپ میں، کیئرنگ کانسیپٹس میں، ڈیوٹی فلنس میں، فرض شناسی میں، ان سب میں آپ کو عروج ملے گا۔ تو یہ ایک بینیفٹ ہو گیا جو میں نے بیان کر دیا۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ مرکری بھی اسی ہاؤس میں آلریڈی موجود ہے، تو یہاں پر صرف آپ لو ڈیسیجنز جذباتی انداز سے نہیں کریں گے، صرف وہ دل کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ مرکری بھی ہے تو مائنڈ اپیئرنس بھی اس 7th ہاؤس کو روشن کر رہی ہے، اینڈ مرکری اور سن 7th ہاؤس میں فرینڈلی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو محبت کے، جذبات کے، لائف پارٹنرشپ کے ڈیسیجنز لینے میں تو آسانی ہوگی ہی ہوگی۔ ٹربل آف کمپینین یا ٹربل ان کپلز، جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں ان کا ریپیئر ہونا تو ممکن ہو ہی پائے گا، بلکہ مرکری اور سن کے آپسی مرجر کے بعد ڈیلز ہو پائیں گی۔ آپ مرکری اور سن کے آپسی مرجر کے بعد آپ اپنے ذہانت کو، قوت حافظہ کو، انداز گفتگو کو بھرپور انداز سے یوز کر سکیں گے، فیملی کے لیے بھی، بزنس کے لیے بھی۔ یہ سبھی پلینٹس کے لیے مرکری اور سن اکٹھا ہو جائے گا اگلے کچھ دنوں کے لیے، تو اس کے اکٹھے ہونے سے بینیفٹ سب کو ہی ایک جیسے ملیں گے، گفتگو بہت اچھی ہو جائے گی، ایگریمنٹس ہوں گے، کنسنٹریشن ہوگی، لرننگ کیپیسٹی بڑھے گی، ڈیسیجن پاور آئے گی، لیکن سب کا ایڈوانٹیج ڈیفرنٹ ہوگا۔ آپ کو ایڈوانٹیج فیملی لائف کا ہے اور بزنس پارٹنرشپس کا ہے، کسی کو ایڈوانٹیج شخصیت کا ملے گا، کسی کو ایڈوانٹیج فزیکل ہیلتھ کا ملے گا، کسی کو ایڈوانٹیج کیریئر کا ملے گا، کسی کو ایڈوانٹیج ٹریولنگ کا ملے گا، لیکن آپ کو وہ 7th ہاؤس ایڈوانٹیجز دے گا۔ اب اس کا دیگر شعبوں پر امپیکٹ دیکھیے، جب یہ وینس ہاؤس میں ہوتا ہے، مطلب لبرا ہاؤس میں ہوتا ہے، تو اس سے مارکیٹ ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی۔ تمام وہ ایریز جو سٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں،
جن کو مارس نے پچھلے ہفتے ڈمپ کر دیا تھا، مارس 9 ستمبر سے ریٹروگریڈ ہو چکا ہے ایریز، آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر مارس ریٹروگریڈ ہو تو پراپرٹی اچھی نہیں ہوتی، گرو نہیں کرتی، آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا، یا آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، یا ڈاکومنٹیشن پر بہت احتیاط برتنا پڑے گی۔ لیکن اب مرکری اور سن کیونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو مارس کی ریٹروگریشن کو بہت حد تک سہل کر دیں گے، سلکی، جس کی وجہ سے آپ کی کرج ڈیولپ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی فطرت میں ٹھہراؤ آئے گا، آپ کا اعتماد کم نہیں ہوگا، آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجنز لے سکیں گے۔ اینڈ 12 ستمبر سے جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو چکا ہے آپ کے کیریئر ایریا میں۔ اس وقت کیریئر سپورٹ تو بہرحال میکسیمم ہے، 29 ستمبر کو جب سیٹرن بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، سو یو آر آن یور میکسیمم، وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ لیکن اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی بھی ایریز اس وقت اپنے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور پھر بھی نہ کر پائے تو وہ بیمار ہے، لیکن اگر اتنا سا بھی سپارک، اتنی سی بھی پلاننگ، اتنے سے بھی ریسورسز، اتنی سی بھی کرج موجود ہے تو پلانٹری سیٹ اپ بھرپور انداز سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اینڈ یو آر گوئنگ گڈ۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی آپ کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے ایریز کے، پلانٹری سیٹ اپ میں کوئی نہ کوئی ایک پلانٹ آگے پیچھے کمزور حالت میں ہوتا ہی ہے، کبھی وینس ریٹروگریڈ ہو جائے گا، کبھی مارس ریٹروگریڈ ہو جائے گا، کبھی سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا، کبھی جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور وہ ان کی کمزور حالت ہے۔ اینڈ سورج بھی آپ 24 گھنٹے میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج پہلے بہت طاقتور، روشنی کا منبع، انرجی، ہیٹ سب دے رہا ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ہیٹ دینا بھی بند کر دیتا ہے، وہ روشنی دینا بھی بند کر دیتا ہے، وہ انرجی دینا بھی بند کر دیتا ہے، پورے آپ کے ارد گرد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ٹائم ہے، یہ سب چیزیں پلانٹری پوزیشنز ہیں، اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جن ایریز نے تو اپنی ریٹروگریشنز کو ریکور کر رکھا ہے بائی بلو سفائر، سورہ شمس یا سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آیت، وہ اس وقت سن پوزیشن سے بھرپور ایڈوانٹیج اٹھائیں گی۔ بٹ اگر کوئی ایریز ابھی بھی لنگر آن ہے، نہ ٹریٹمنٹ کر پا رہا ہے، اپنے آپ کو مینیج کر پا رہا ہے، مرد ہو یا خاتون سبھی کے لیے، یہ جو سن کا 7th ہاؤس میں آنا ہے یہ فیمیل کریج کے لیے بہت عمدہ ہوگا، کیونکہ وینس ہاؤس میں ہے اور وہ فیمیل پلانٹ ہے، بہت عمدہ ایڈوانٹیج دیتا ہے۔ سو ہاؤس وائفس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، بزنس مینس کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے، ایون اب میں پراپرٹی ایجنٹس اینڈ کنسٹرکشن فیلڈ کے لیے بھی کہتا ہوں، حالانکہ مارس ریٹروگریڈ تھا اور ممانعت تھی کہ مارس جب ریٹروگریڈ ہو تو لینڈز کی، کنسٹرکشن کی، پراپرٹی کی لین دین نہ کی جائے، لیکن کیونکہ سن اچھی پوزیشن پر آ گیا تو اب آپ کر سکتے ہیں۔ اب جو تو اسٹرانگ ایریز ہیں وہ اب فائدہ اٹھائیں۔ سورج طاقتور ترین ہاؤس میں ہے، مرکری کے ساتھ ہے، مرکری ویسے اس کے ساتھ لمبا نہیں چلے گا، 27 تاریخ کو اگلے ہفتے یہاں سے نکل جائے گا، وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا، لیکن جتنے دن موجود ہے اتنے دن آپ بھرپور ٹیوننگ لے سکتے ہیں مرکری کی، انداز گفتگو کی، ڈاکومنٹیشن کی، اینڈ پبلک ڈیلنگ کی۔ ایون یور پبلک امیج ول بی انکریز، آگے انکریز کرے گا۔ اچھا، اب بلو سفائر سے یہ چیزیں اور طاقتور ہو جائیں گی، سورہ شمس سے یہ چیزیں اور طاقتور ہو جائیں گی، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ سے اور طاقتور ہو جائیں گی۔ بٹ اگر اس کے باوجود کوئی ایریز کمپلیننگ ہے تو اس کو بائی برتھ لازماً کوئی نہ کوئی ایشو ہوگا، اس کے اسپیکٹس، اس کا براٹ اپ، اس کا پلانٹری پوزیشن ایٹ دا ٹائم آف برتھ اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو اس کو جج کرنے کے لیے آپ کو اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہیے۔ اینڈ ویسے بھی یہاں جو میں نے سورج کی پوزیشن بیان کی ہے ایریز، یہ بڑی محدود بیان کی ہے، اس کے 2-3 فیکٹرز آپ کو بتائیں، جبکہ سورج جب بھی ہاؤس بدلتا ہے سارے ہی پلانٹری سیٹ اپ پر اس کی تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ظاہری بات ہے جب آپ اپنا پرسنل اپائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ خیر، اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ بٹ میں اکثر ہی کہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایریز وہاں پر ایسے میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں بتا دیا جائے، لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ وہاں پر اپنی اپائنٹمنٹ بک کر کے پھر ہی اپنی ڈسکشنز کے لیے کوشش کریں۔ اب یہ اس ہفتے کی انفارمیشن سی، اگلے ہفتے 2 میجر چینجز ہیں۔ پلانٹری پوزیشن اس وقت طوفان برپا کر رہا ہے، بہت پازیٹیو ہو رہا ہے،
لیکن کسی کے لیے یہ پازیٹیوٹی ہے، کسی کے لیے نیگیٹیوٹی ہے، آگے تفصیل بیان کروں گا اگلے ہفتے۔ مرکری اپنا ہاؤس بدل دے گا، اینڈ سیٹرن دا بگ ون 29 ستمبر کو وہ بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ ان دونوں پلانٹس کے جو بیہیویئر بدلیں گے وہ آپ کے معاملات پر، آپ کی صحت پر، آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کے پروفٹس پر، آپ کی رسپیکٹ پر کیا اثر ڈالیں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اس ہفتے سورج کی جو چینجز تھیں اس نے پلانٹری سیٹ اپ کو کافی روشن کر دیا ہے۔ بہرحال اس ہفتے آپ اچھی پوزیشن پر ہیں۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن اب میری طرف سے یہ اینڈ ہو گئی۔ اب میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح ایریز، اگر میری یہ کوششیں، میرا آپ کو کیلنڈر سمجھانا، پلانٹری بیہیویئر کے بارے میں اپنی پروفیشنل رائے دینا اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعاؤں میں جہاں صحت اور تندرستی کے لیے دعا کریں وہاں میرے علم کے اضافے کی دعا بھی ضرور کریے گا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا ایریز، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔